أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 35 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیات میں یہ بات گزری تھی کہ 3 صفات اور 3 اعمال جس شخص کی زندگی میں ہو وہ اللہ پاک سے ایک ایسا سودا اور ایک ایسی تجارت کرنے لگتا ہے کہ جس تجارت میں کوئی خسارہ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ 3 اعمال آپ کو یاد ہو. سب سے پہلا عمل فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور کھل کے بھی خرچ کرتے ہیں. چونکہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھا گیا اور یہ بہت بڑا عمل ہے، تو آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اپنی کتاب ان بندوں کو دیتے ہیں جنہیں ہم خود منتخب کرتے ہیں. گویا کہ یہ بھی ہر ایک کے نصیب میں نہیں، صرف ایمان والوں کے حصے میں یہ نعمت آئی کہ ان کو اللہ کی کتاب ملی. پھر ان بندوں میں سے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے کتاب کی تلاوت کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ اس بندے کو دے دے. تو ان آیات میں اللہ پاک نے ان 3 طبقات کا ذکر کیا کہ جن کو کتاب اللہ میں سے حصہ ملتا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے وارث بنا دیا اپنی اس کتاب کا ان کو جن بندوں کو ہم نے خود چن لیا. فمنہم ظالم لنفسہ. پھر ان بندوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والا ہے. یہ کمزور طبقہ ہے، اس کا تعلق قرآن سے کمزور سا ہے. ومنہم مقتصد. دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہ متوسط یعنی درمیانہ ہے. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو کہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والا ہے اللہ کے حکم سے. لیکن ذالک هو الفضل الکبیر. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی قرآن کا کسی کے حصے میں آ جانا. لیکن تینوں کا انجام کیا ہے؟ فرمایا جنات عدن. تینوں طبقوں کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں، یدخلونہا جس میں یہ داخل ہو جائیں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا. اور انہیں پہنایا جائے گا ان باغات کے اندر ایسے کنگن جو سونے کے ہوں گے، موتیوں کے ہوں گے. ولباسہم فیہا حریر. اور ان کے لیے وہاں لباس ہوگا خالص ریشم کا جنت میں. وقالوا. اور یہ جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تمام تعریف خاص ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے سارے غم دور کر دی. جنت میں تو غم نہیں ہے.
ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے ہمیں پہنچا دیا اس ہمیشہ کے رہنے کی جگہ میں اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہ تو اس جگہ پر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ یہاں ہمارے لیے کوئی تھکاوٹ ہوگی، کوئی تھکاوٹ ہمیں یہاں نہیں ملے گی۔ تو یہ آیات میرے عزیزو دوستو بزرگوں بڑی عجیب آیات ہیں، اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اپنی کتاب میراث میں دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، میراث اس کو ملتی ہے کہ جس کا حق ہوتا ہے۔ تو اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم ہے، اور یہ اللہ پاک نے حصے میں دے دی کن کو؟ ایمان والوں کو، یعنی یہ سعادت ایمان والوں کے حصے میں آ گئی۔ لیکن اب اگر اولاد نالائق ہو، نافرمان ہو، نکمی ہو، تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ میراث کو ضائع کر دیتی ہے نا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں بڑی محنت سے حلال کماتے کماتے زندگیاں گزار دیتے ہیں، اچھا نام بھی ہوتا ہے، وسعت بھی ہوتی ہے، اسباب بھی ہوتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بطور میراث کے ان کی اولاد کو مل جاتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اولاد نالائق نکمی ہو تو کیا انجام ہوتا ہے، کیا حشر ہوتا ہے؟ وہ بڑوں کی سالوں کی کمائی ہوئی وہ محنت وہ مہینوں کے اندر اڑا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نالائق اولاد تھی، اپنے ماں باپ کی محنت کو ہوا میں اڑا دی۔ یہ تو بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں کی میراث کو سنبھال لیا جائے۔ تو یہ تو مالی میراث ہے، بہرحال انسان کچھ بھی کرے ایک دن تو ختم ہی ہوگی۔ لیکن ایک میراث ایمان کی نسبت سے ملتی ہے، ایمان کی نسبت سے، اور یہاں میراث سے مراد وہی میراث ایمانی ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک انتخاب کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ میراث پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر سے منتقل ہو جاتی ہے، جو اس امت کے علماء ہیں، یہ بلا واسطہ وارث ہوتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو بالواسطہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو پھر ان علماء کے ساتھ جڑ کر ان کی صحبت سے اس میراث میں سے اپنا حصہ وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر لینے والے جو ہوتے ہیں یہ تین طرح کے ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو جب قرآن پاک کو لے لیتا ہے تو وہ اس سے جڑ جاتا ہے۔ جڑنے سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے۔ یہ تینوں باتیں، تلاوت بھی ہو، فہم کی کوشش بھی ہو، اور عمل بھی ہو۔ اصل قرآن پاک کے یہ تینوں حق ہیں آج ہمارے پاس۔ قرآن کو ہاتھ بھی ہم نہیں لگاتے، تلاوت چلی گئی بالکل، یا اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، نہ اس کے درس میں بیٹھتے ہیں، نہ اس کی تفسیر میں بیٹھتے ہیں، نہ کبھی کوشش کرنا چاہتے ہیں، دوسرا حق بھی چلا گیا۔ تیسرا ہوتا ہے کہ اس پر پھر انسان عمل بھی کرے۔ عمل کا مطلب یہ کہ اس کے حلال کو، اس کے حرام کو، اس کے جائز کو، اس کے ناجائز کو، سب چیزوں کو سمجھ۔ صرف یہ تھوڑی ہے دوستوں کہ بچی جا رہی ہے تو اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کر دی۔ آج ہمارے ہاں تو قرآن پاک کچھ چند مخصوص موقعوں کے لیے رہ گیا نا، بس وہ رکھا ہوا ہے۔ جب بچی جا رہی ہے تو کہتے بھائی قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کر دو۔ اس بچی کا اس قرآن سے اس گھر میں جو اس نے 18 20 22 سال گزارے، تو اس گھر میں اس نے اس بچی نے قرآن کتنا پڑھا ہے، اس کا ماں باپ کو احساس ہے؟ صرف سائے میں اس کو رخصت کیا۔ یا پھر کیا ہے کہ جی دکان کی اوپننگ ہے تو بچے آ جائے، جی وہاں قرآن خوانی کر لیں، اتنا حق ہو گیا قرآن پاک۔ یا پھر یہ ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو جی سویم کا اعلان کر دیں، قرآن خوانی ہوگی اس کے اندر۔ بس یہ تین موقع ہمارے پاس ہوتے ہیں، یا تو رخصتی کے وقت بچوں کی، یا دکان یا مکان کے افتتاح کے وقت، اور
یا پھر کسی کے انتقال کے وقت. یعنی قرآن پاک کو ہم نے ایک رسمی چیز بنا دیا، ایک رسمی سا کام ہے، میرا اس سے اتنا کام ہے بس کہ جب افتتاح ہوگا لے آئیں گے برکت کے لیے، کسی کا انتقال ہوگا ایصال ثواب کر لیں گے، یا بچی کی رخصتی کے وقت. اچھا وہ بھی پھر کیا ہے کہ وہ تلاوت بھی بچے آ کے کریں. خود کیٹرنگ والے کا انتظار ہو رہا ہے، اس کو فون ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. بہت زیادہ ہوا تو جلدی سے وہ رومال سر سے لپیٹ لیا، بیٹھ کے جی وہ ایک آدھا صفحہ پڑھ لیا، پھر مشکل ہوئی حافظ صاحب یہ آپ پورا کر لیں. ہے نہیں ہے دوستوں؟ یعنی یہ وہ چیزیں جو میں اور آپ اس معاشرے میں دیکھتے ہیں. قرآن پاک سے تعلق اتنا رسمی ہو چکا ہے. ایک تو یہ محنت ہماری زندگیوں میں ہو، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہر انسان نے قرآن پاک پورا ایسا تجوید اور اس کے ساتھ پڑھا. جتنا پڑھا ہے انسان اس کا اہتمام تو کرے. ایک رکوع پڑھے ہر نماز کے ساتھ آ کر مسجد میں، روزانہ 5 رکوع کی تلاوت ہو جائے، جتنی سہولت سے ہو جائے، لیکن ہو تو ضرور. پھر اچھا ہم تو ٹھیک ہے ہماری زندگیاں اس سٹیج پہ آ گئی، لیکن اب بچے ہیں، بچیاں ہیں، اب ان کے لیے قرآن پاک کی تعلیم کا اور اس کے سیکھنے کا کیا انتظام آپ نے کیا؟ وہ بھی والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ گھر کے جو افراد ہوتے ہیں تو ہمارے گھروں میں تلاوت کا کتنا ماحول. یہ پہلے تو ہم نہیں دیکھتے تھے کہ بھئی والدہ نے بڑا قرآن لیا ہوا ہے اور وہ تکیے پہ رکھا ہوا ہے، صبح بھی تلاوت ہو رہی ہے، شام بھی تلاوت ہو رہی ہے. پہلے تو گھروں کا یہ ماحول تھا. اب نہ بڑے پڑھتے نہ چھوٹے پڑھتے، کوئی بھی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور بڑے بھی اس طریقے سے آ رہے جا رہے ہیں. تو بھئی گھر میں تلاوت کا ماحول ہی نہیں بنا، ہر چیز اس گھر کے اندر چل رہی. تو اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، قرآن پاک سے تو ایک تعلق اور حق بہت ضروری ہے، اور یہ وہ ہے جس نے اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دی تو ایسے شخص کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ کم عمری میں ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات میں اپنا بچپنا ملا، یعنی بہت چھوٹے تھے. تو جب بڑے ہوئے تو کہا مجھے بڑی طلب تھی کہ میں ان صحابہ کو ڈھونڈوں جن کے پاس حدیث پاک کا علم. تو مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ شام چلے جائیں، شام میں پرانے صحابہ یعنی جو بڑی عمر کے صحابہ موجود ہیں. تو کہا میں شام آیا، شام کی دمشق کی جامعہ مسجد میں گیا، تو میں بیٹھا، میں نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہم آنس وحشتی فی قلبی ورحم فی غربتی ویسر لی جلیسا صالحا. بڑی عجیب دعا ہے دوستو. دعا کی کہ کہا کہ اے اللہ ایک تو میرے دل کو سکون نصیب کر دے، میں مدینہ سے چل کے یہاں آیا ہوں دمشق شام میں، میرے دل کو سکون دے دے اور میری اس مسافری پر رحم فرما دے. اور ویسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک صحبت نصیب کر دے. صحابی کہہ رہے ہیں، لیکن علماء نے اس سے نکتہ نکالا، وہ صحابی جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی زیارت کی ہے، خود بھی صحابی ہے، لیکن زیادہ وقت نہیں ملا نا، وہ بھی یہ ضروری سمجھتے تھے کہ مجھے کوئی جلیس صالح مل جائے، کوئی نیک صحبت مجھے بھی مل جائے. دوستو اچھی صحبت کو ڈھونڈنا اور اس کی اللہ سے دعا کرنا یہ تو صحابہ کرتے تھے. دوستو ہم کتنے بے نیاز گھومتے. تو اللہ کی شان، وہ تو دعا کی قبولیت کا وقت تھا. ان کے برابر میں کچھ فاصلے پر اسی صف میں ایک اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے معمولات میں. انہوں نے ان کی دعا سنی تو ان کی طرف رخ اٹھا کر دیکھا، کہا کہاں سے تشریف آوری ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ مدینہ. کہا مدینۃ الرسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جی مدینۃ الرسول سے آیا ہوں. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا ابو زید نام ہے میرا. کہا کہ کس تلاش میں ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، تو اللہ سے دعا مانگی ہے کہ مجھے ان کی صحبت مل جائے. پھر پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں ابو سعید خدری ہوں رضی اللہ عنہ. لیکن وہ دعا اتنی قبول ہو گئی فوراً. کہا میں ابو سعید خدری ہوں. کہو اللہ نے میری دعا سن لی، قبول کر لی، اتنی جلدی قبول ہو گئی.
ان کے قریب آئے تو فرمایا کہ آپ کی طلب دیکھ کر میں سب سے پہلے آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ لوگ لائے جائیں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے دلوں میں قرآن کو رکھا ہوگا اور قرآن کا علم حاصل کیا ہوگا اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کیا ہوگا۔ فرمایا یہ بندے آئیں گے تو اللہ کے سامنے کانپتے ہوئے، اللہ ان سے پوچھیں گے تم کیوں ڈرتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اللہ آج آپ کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ پاک ان سے فرمائیں گے اگر میں نے تمہیں عذاب دینا ہوتا تمہارے دلوں میں اپنے کلام کا علم ہی نہیں ڈالتا۔ تمہیں کلام کا علم اسی لیے دیا تاکہ تم آگ سے محفوظ ہو جاؤ، تمہارے لیے عذاب نہیں ہے، تمہارے لیے تو بخشش کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، قرآن پاک بڑی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی آج قدردانی کی ضرورت ہے۔ اور پھر جتنا حصہ انسان اس سے پا لے، اب دیکھیں نا 3 طبقات کا ذکر ہوا۔ ایک وہ جو بہت تھوڑا قرآن سے جڑے گا، اتنا کم جڑا ہے کہ ظالم لنفسی، اس کی زندگی میں گناہ بہت زیادہ ہے لیکن قرآن سے تعلق بھی ہے۔ دوسرا وہ ہوگا جو متوسط درجے کا ہے۔ تیسرا وہ ہے جو بہت زیادہ قرآن سے جڑ جائے گا۔ لیکن فرمایا تینوں طبقوں کو اللہ پاک جنت میں داخل کرے، تینوں جائیں گے۔ ہاں، تینوں کے جانے کی کیفیت میں فرق ہوگا اور تینوں کے درجات میں فرق ہوگا، لیکن جائیں گے تینوں جنت کے اندر۔ اب علماء نے اس کی ایک مثال دی نا، ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، ایک منزل پہ پہنچنا ہے تو اس کو گاڑی والے نے کہا بھئی آپ گاڑی کی چھت پہ چڑھ جاؤ، ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ گاڑی کی چھت پہ چڑھ گیا۔ اب گاڑی بھری ہوئی ہے، دھکے بھی لگ رہے ہیں، روڈ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن بالآخر گاڑی جائے گی۔ ایک وہ تھا کہ جس کو اس گاڑی کے اندر جگہ مل گئی تو دھکے مکے تو اس کو بھی پڑیں گے، لیکن یہ کہ سیٹ پر آرام سے تو بیٹھا ہوا ہے۔ تیسرا وہ تھا جو اس عوامی گاڑی میں نہیں بیٹھا، اس کے لیے تو خاص گاڑی آئی، ویگو گاڑی آئی، دروازہ کھلا، اس کو اہتمام اکرام سے بٹھایا، پھر دروازہ بند ہوا اور یہ اپنے لیے ٹپ ٹاپ کے اندر جا رہا ہے۔ تو تینوں ایک جگہ جائیں گے لیکن جانے کی حیثیت میں فرق ہے نا دوستو۔ تو جو قرآن سے جتنا زیادہ تعلق رکھے گا اتنا وی آئی پی انداز میں چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ فرمائے کہ یہ جنتوں میں داخل ہوں گے تو اللہ پاک ان کو سونے کے کنگن بھی پہنائیں گے اور ان کو ریشم کا لباس بھی پہنایا جائے۔ اب دیکھیں اس امت کے مردوں پر دنیا میں سونے کو حرام کیا گیا اور ریشم کو حرام کیا گیا۔ حدیث پاک صحیحین کے اندر موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا کوئی امتی سونے کو استعمال نہ کرے، اور فرمایا سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائے، یہ اعاجم کا طریقہ ہے ظالم بادشاہوں کا۔ اور فرمایا کہ جو اس دنیا میں ریشم استعمال کر لے گا تو اس کو قیامت کے دن جنت کے ریشمی لباس سے محروم کر دیا جائے۔ دیکھیں یہ چیزیں فرمائے میری امت کے مردوں کے لیے نہیں، تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ مستورات کے لیے وہ اجازت دے دی گئی۔ تو مرد کی زندگی کا طریقہ اور سلیقہ الگ ہے، مستورات کی زندگی کا طریقہ اور سلیقہ الگ ہے۔ آج اس میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ بعض مرد حضرات وہ سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، چینیں پہنتے ہیں، نہیں پہننی چاہیے دوستو، حرام ہے۔ خالص ریشم کا لباس حرام ہے۔ البتہ فقہاء نے لکھا جو مصنوعی ریشم بنتا ہے، آج کل مصنوعی ہے، یا صرف ریشم کی دھاریاں کپڑوں میں آ رہی ہے، خالص ریشم نہیں ہے، تو اس کی بھی گنجائش لکھی ہے، لیکن انسان احتیاط کرے، اس زندگی کو گزار لے گا تو آگے جنت کی وہ عظیم نعمتیں انتظار میں ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں، اور بنات کا مدرسہ بالکل مسجد کے برابر میں، آپ گیٹ سے نکلیں تو الٹے ہاتھ پہ بیت الخلاء کے ساتھ ہے، بعض ساتھی پوچھتے ہیں، تو وہاں مستورات کی اصلاحی مجلس ہے 11 بجے سے 11:30 بجے صبح،
اور عصر کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.